آج یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین کیس لگا ہوا ہے۔ پوری قوم کی نظریں اس کیس کی طرف ہیں، اس لیے کہ 76 سال بعد اس فیصلے نے ڈٹرمن کرنا ہے کیا طاقت قانون اور انصاف کے اندر ہے یا طاقتور لوگ اور وہ ادارے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان قانون دانوں، قانون اور انصاف کے رکھوالوں کو وہ اپنی بندوق کی نوک کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں یا رکھیں گے، یا یہ واقعی ٹرو سینس میں آزاد عدلیہ کہلائے گی۔ اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو نہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے، اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان جیل میں نہ ہوتا، اگر آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہوتا۔ یہ سب آپ نے دیکھ لیا جو خط لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ جرت کی، جنہوں نے یہ استقامت دکھائی، جن میں یہ اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے وہ سچ لکھ دیا کہ عمران خان کو سزا دلانے کے لیے، عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے رشتہ داروں کو اٹھائے گئے، ایبڈکشن کیے گئے اور ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے، کچھ ججز کے گھروں میں کریکرز پھینکے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہمیں ملنے کو ملا۔ مجھے بتائیں، جب آپ پوری دنیا میں یہ چہرہ پاکستان کا دکھائیں گے، مجھے بتائیں کہ کشمیر کاز کو، کشمیر کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا جواز باقی رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک الزام آئے گا کہ آپ کے منصف بھی آزاد نہیں ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز فیصلے لکھواتی ہیں۔ جب ہمارے اوپر یہ کوسچن مارک آئے گا کہ جب ہمارے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی تھی، جب ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو اٹھایا جا رہا تھا، اس وقت واحد فورم انصاف کے وہ دروازے تھے جس کی طرف ہم دیکھتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ منصف جیل، اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے رات کو 11 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھ کے رات کے 12 بجے وہ فیصلے لکھتے تھے جس میں جو پراسیکیوٹرز ہیں ان کو عمران خان کا وکیل بنا دیا جاتا تھا۔ آج سب سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور عمران خان نے ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دی ہے کہ اس کی کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہے، وہ انصاف اور کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان منصفوں سے ہمیں توقع ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جو 15 ججز پہ مشتمل ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو انصاف دے گی، اس لیے کہ انصاف کرنے والے جو خود اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے، تو وہ 25 کروڑ عوام کس کی طرف دیکھے گا؟ 25 کروڑ عوام ان کی طرف دیکھتی ہے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ یہ منصف کریں۔ تو لہٰذا آج یہ سب سے بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ ہمیں بہت شدید اختلافات ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے، چونکہ انہوں نے ماضی قریب میں ہمارے خلاف وہ فیصلے دیے جو ناانصافی پہ مبنی تھے، اور اس کے ساتھ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج چیف جسٹس صاحب اس کیس کے اندر فل کورٹ بنانے کا بھی حکم دیں گے، کیونکہ یہ نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے، اور جب نظام انصاف پہ حملہ ہو جائے تو کوئی نظام باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ نظام انصاف کے بغیر، رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ کوئی قومیں ترقی کر سکتی ہیں۔ اور تصدق جیلانی صاحب بڑے آنریبل چیف جسٹس تھے، مگر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس لیے کہ ان کے اپنے بیٹے نے بھی یہ لکھ کے دیا کہ یہ کمیشن درست نہیں ہے۔ اور ایک بات اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جوڈیشری سے حلف نامے لیے جائیں اور ان کو بلایا جائے کہ کس کس انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان سے غلط کام کرائے ہیں اور کس کس کا کیا پریشر ہے، اور اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے، اس لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ فارم 45 کے اندر جو فورجری کی گئی ہے، جو کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، وہ بھی
جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے تاکہ جو حقیقی نمائندے ہیں وہ حق کے حکمرانی حاصل کر سکیں۔